کسی عارضے کی وجہ سے بیٹے کی وفات ہو جاتی ہے، اور جس دن سے وفات ہوئی ہے اس دن سے لے کے آج تک یہ روزانہ بیٹے کی قبر پر آتے ہیں اور سائیکل پر آتے ہیں۔ کتنا سفر کر کے آتے ہیں یہ ان سے جانیں گے۔ سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ایک طرف کا جانے کا لگتا ہے۔ میری وائف تو جو ہے نا وہ تو مجھے ماشاءاللہ شروع سے لے کر آج تک تیار کر کے بھیجتی ہیں، کپڑے دھو کے استری کر کے یہ وہ کہ بیٹا آپ کا انتظار کر رہا ہوگا۔ جب میں گھر جاتا تو ہر جگہ مجھے اپنا بیٹا نظر آتا تھا، تو پھر مجھے گھر سے نا یعنی کہ گھبرا پڑتا تھا، بے-چینی الجھن سی لگتی تھی۔ السلام علیکم، ڈبل اے ایم نیوز ہب کے ساتھ میں ہوں ریحان حیدر۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں میانی صاحب قبرستان میں، اور یہ ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے۔ یہاں پر ان گنت قبریں موجود ہیں، اور تقریباً پاکستان بننے سے پہلے سے یہ قبرستان جو ہے یہاں پر واقع ہے۔ آج جو کہانی ہے وہ انتہائی منفرد ہے، دلچسپ بھی ہے اور حیران کن بھی ہے۔ میرے ساتھ ملک صاحب موجود ہیں جن کے 27 سالہ بیٹے کی وفات ہو جاتی ہے، اور بیٹے کا قد جو تھا وہ 6 فٹ 2 انچ تھا۔ 27 سال عمر، گبرو جوان، کسی عارضے کی وجہ سے بیٹے کی وفات ہو جاتی ہے، اور جس دن سے وفات ہوئی ہے اس دن سے لے کے آج تک یہ روزانہ بیٹے کی قبر پر آتے ہیں۔ بارش، آندھی، طوفان، کچھ بھی ہو، ملک صاحب نے روزانہ آنا ہے، اور سائیکل پر آتے ہیں۔ کتنا سفر کر کے آتے ہیں یہ ان سے جانیں گے، اور بیٹے سے اس قدر محبت، اور یہ محبت ابھی تک برقرار ہے، کیا وجہ، یہ بھی ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ملک صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، سب شکر اللہ۔ بہت بڑا غم ہے جی، پروردگار کبھی کسی کو اولاد کا غم نہ دکھائے۔ یہ بیٹے آپ کے بیٹے کی وفات ہو جاتی کسی عارضے سے، آپ نے بتایا کہ چھوٹی عمر کا مسئلہ تھا، برین ایمریج ٹائپ کچھ تھا۔ تو لوگ تو میں نے دیکھا ہے کہ اپنے پیاروں کی، ماں باپ، والدین کی یا اولاد کی، بہن بھائیوں کی قبروں پر سالہ سال نہیں جاتے، وہ قبروں کے نشان تک مٹ جاتے ہیں۔ تو آپ پچھلے 10 سال سے روزانہ آ رہے ہیں؟ 11 سال سے 12واں چڑھا ہوا ہے۔ اچھا، 12 سال 12 سال شروع، 12واں سال شروع ہے۔ اچھا، 12واں سال شروع، یعنی کہ 11 سال سے آپ روزانہ آ رہے ہیں۔ کوئی ایسا دن کہ آپ نہ آئے ہوں؟ کوئی ایسی کوئی مووی ہو، کوئی زیادہ کوئی پرابلم، ورنہ ویسے تقریباً روزانہ ہی آتا۔ کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری 69 ایئر ہے۔ ماشاء اللہ، 69 سال عمر ہے۔ تو سائیکل چلا کر آتے ہاں ہیں؟ جی، سائیکل چلا کر۔ کہاں سے؟ وسن پورے سے آتا ہوں۔ وسن پورہ سے یہ میانی صاحب کا اس جگہ کا کتنا ڈسٹینس بنتا ہے؟ 4-5 میل ہوگا۔ 4-5 میل۔ ناظرین، 1.6 کلومیٹر کا ایک مائل ہوتا ہے۔ گھنٹہ، سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ایک طرف کا جانے کا لگتا ہے، سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جاتی، یعنی 3 گھنٹے، یعنی روزانہ کے 3 گھنٹے آپ نے سائیکل چلانی ہے۔ اچھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ساتھ اور بھی قبریں موجود ہیں، یہ کن کی ہیں؟ ایک میرے بھائی کی ہے، ایک میری والدہ کی ہے، ایک میرے والد کی ہے۔ تو کیا کرتے رہتے ہیں؟ ادھر آتے ہیں آپ روزانہ، اور بتا رہے ہیں یہاں پہ جو گورکن ہے اور دوسرے تیسرے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو دیکھا ہے ایک عرصہ سے، تو قرآن خوان نہیں کرتے ہیں بس بیٹھ کے؟ ہاں جی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اسم اعظم پڑھتے ہیں، جو صورتیں یاد ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک ترتیب سے پڑھتا رہا ہوں، وہ پڑھ رہا ہوں۔ تو بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ہوتی ہے، انسان کے بس کا۔ ہاں جی، مجھے بتائیں کہ مطلب کیوں آپ روزانہ آتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے نا، کوئی ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف جذبات دیے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جذبات ایسے دیے کہ مجھے اپنے بیٹے سے محبت۔ شادی شدہ تھا بیٹا آپ کا؟ نہیں، غیر شادی شدہ تھا۔ ابھی یعنی کہ شادی شدہ۔ اور اس کے علاوہ کتنے بچے تھے؟ یہی واحد تھا؟ نہیں، یہ 4 بیٹے تھے میرے، ماشاءاللہ 3 اللہ میاں نے زندگی دے، اور یاد وہ گھر میں ہیں۔ ہاں ماشاءاللہ، بڑے تھے وہ چاروں تینوں؟ نہیں، یہ سب سے بڑے تھے، یہ سب سے بڑا، یہ سب سے بڑا تھا۔ تو باقی بہن بھائی جو ہیں ان کے اور آپ کے بچے ہیں جو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ابا آپ نہ جایا کریں یار، مطلب؟ نہیں، میری وائف تو جو ہے نا وہ تو مجھے ماشاءاللہ شروع سے لے کر آج تک تیار کر کے بھیجتی ہیں، کپڑے دھو کے استری کر کے یہ وہ کہ بیٹا آپ کا انتظار کر رہا ہوگا، آپ جائیں۔ تو پھر اس بنا پر پھر میں ویسے بھی میرے اپنے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جذبات ہیں، مجھے خلش محسوس ہوتی ہے گھر میں۔ شروع میں تو بہت خلش محسوس ہوتی تھی، جب میں گھر جاتا تھا تو ہر جگہ مجھے اپنا بیٹا نظر آتا تھا، تو پھر مجھے گھر سے نا یعنی کہ گھبرا پڑتا تھا،
बेचैनी उलझन सी लगती थी। जिधर देख रहा हूँ वहाँ जैसे मेरा बेटा वक्त गुजार रहा था, वहाँ बैठा हुआ, इस तरह लेटा हुआ, ये है वो, इस तरह पूरा यानी कि मेरी आंखों में ना वो कंप्यूटर चलता था। ये 11 सालों में कभी कोई ऐसा वाकया इस कब्रिस्तान में आपके साथ हुआ हो जो याद हो आपको? नहीं, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, कोई वाकया नहीं हुआ। लोग मतलब बड़ा किस किस्म का? लोग बड़ा डराते हैं कब्रिस्तान से भी। नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ ये जो न्योले या ये वो जो होते हैं बिच्छू वगैरह, ये जानवरों का थोड़ा सा ज़हन में उलझन होती है, लेकिन कोई ऐसी बात वैसे बाकी कोई डर नहीं है। बाकी कोई ऐसी मुझे तो आज तक 12 सालों में कोई ऐसी अब रात को भी आते हैं अगर लेट हो जाए हाँ तो? कोई नहीं, रात को तो ये जहाँ मेले मूले होते हैं ना, लोग कराते हैं, तो फिर देर हो जाती है, 12 भी बज जाते हैं। तो लेकिन ज़्यादा टाइम मगरिब वक्त लोग चले जाते हैं। अच्छा, तो और इसके अलावा काम वाम कोई नहीं करते आप? बस रोजाना इसी सिलसिले में इधर हाजिर होते हैं? हाँ, बस इसी सिलसिले में हाजिर होता हूँ। मेरा अदारा था MCP मैकेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान, वो गवर्नमेंट ने 88 में बंद कर दिया था। उसके बाद फिर मुख्तलिफ अदारों में काम किया। तो बस जब से ये मेरा बेटा फोत हुआ है ना, उस वक्त फिर इतना यानी कि ज़हनी उलझन हो गई थी कि बस मुझे यानी कि किसी चीज़ पर मैंने फिर इसी को अपना सब कुछ बना लिया। यानी कि फिर कोई कुछ करने को दिल नहीं करता था? दिल को की तो नहीं, दिल तो करता ही है आदमी का फारग रहने, लेकिन एक लगन और एक अल्लाह ताला ने जो यानी कि डाली हुई थी खलश, वो जो थी ना वो नहीं ख़त्म होती थी। बेटे के साथ कोई ऐसा वाकया सुनाए जो यादगीर हो आपका? या बेटे मेरे की वो मेरे शफकत बड़ी करता था मेरे साथ। इस तरह ऐसा हुआ कि चांद रात थी, तो जहाँ काम करता था वहाँ से अपनी सैलरी लेके आया। मैं घर से बाहर गया हुआ था, तो मैं घर आया हूँ तो वाइफ ने मुझे 1000 रुपया दिए। तो मैंने कहा ये किस बात का है? उन्होंने कहा ये आपको उसने ईदी दी है। जब मुझे पता चला मेरे बेटे ने मुझे ईदी दी है, क्योंकि उससे पहले मुझे कभी किसी ने ईदी दी नहीं थी। अच्छा। मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे मेरा बाप जिंदा होकर दुनिया में क्या बात है, वापस आ गया। वो ऐसे, क्योंकि ऐसी शौक मेरा बाप ही मेरे साथ करता, वो उसकी कोई नेचर इस किस्म की थी, वो जैसे वो मेरे सर पे ना हर वक्त यानी कि उसको मेरा ख्याल होता था, पापा जी क्या कर रहे हैं, पापा जी किधर हैं, ये है वो। पर ये बात थी। मुझे अल्लाह ताला ने जितनी तौफीक दी है, मैं सबके लिए दुआएं करता हूँ। मैं अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का इसमें आज़म भी करता रहता हूँ। सूरह यासीन, ये वो जो कुछ भी कलाम होती है वो पढ़ता। शुरू में तो मैंने 2-2, 3-3 सुपारे रोज़ाना के पढ़े हैं, यानी जितने भी माशाल्लाह कुरान पाक खत्म, सारे पूरे कब्रिस्तान, पूरी मुसलमान बहनों भाई सब के लिए दुआएं की हैं। अल्लाह सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए और सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। नाज़रीन, साइकिल पर इतना लंबा सफ़र करना ये एक मुश्किल बात है। बहरहाल अल्लाह पाक आपको अजर अज़ीम अता करे और आपके बेटे की मागरत की मंजिलें आसान करे। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। जी नाज़रीन, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में कहा कीजिएगा मलिक साहब की स्टोरी आपको कैसी लगी। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।